بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ڈائنامک پرسنالٹی میرے ساتھ موجود ہیں۔ سردار عامر نواز خان چانڈیا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، MPA اور پارلیمانی سیکرٹری مدنیات پنجاب۔ اگر ہم ڈیولپمنٹس کے حوالے سے بات کریں تو جب سے آپ MPA بنے ہیں، اپنے حلقے میں تحصیل لیاقت پور میں ترقیاتی کام بہت زیادہ کروا رہے ہیں۔ روڈز کے حوالے سے بات کریں، ریسکیو 1122 کے حوالے سے بات کریں، کالج کے حوالے سے بات کریں، گرلز کالج کے حوالے سے بات کریں، تو آپ نے بھرپور کام کروائے ہیں اور آپ عوامی لیڈر کے طور پر بھی جانے پہچانے جاتے ہیں۔ تو آج ہم ان کی ذاتی لائف کے حوالے سے بات کریں گے، سیاست کے حوالے سے بات کریں گے اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے۔ السلام علیکم سردار صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اللہ کے کرم۔ سر، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم دیا۔ سردار صاحب، اگر ہم تعلیم کے حوالے سے بات کریں تو دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے کامیابی حاصل کی تعلیم کی وجہ سے کی ہے، تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، آپ کا تعلیمی سفر کیسے رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے ابتدائی تعلیم اپنے آبائی گاؤں کوٹلہ نیازی سے شروع کی۔ اس کے بعد میں تیسری کلاس میں تھا تو میں بہاولپور صادق پبلک اسکول میں چلا گیا۔ میں نے وہاں سے مڈل کی اور ہاسٹل رہا۔ تو اس کے بعد مڈل کے بعد میں مظفر گڑھ ایک شاکر اکیڈمی ہے، میں نے وہاں پہ میٹرک وہاں سے کی۔ میٹرک کے بعد میں نے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر راشد مناز میں کی علی پور۔ جی۔ تو سیکنڈ ایئر کے بعد میں گریجویشن کے لیے پھر میں SC کالج بہاولپور آ گیا۔ اس کے بعد پھر میں نے اسلامیہ یونیورسٹی سے ماسٹر کی، MA BEd اور ماسٹر ایجوکیشن کی میں نے۔ LLB میں نے سندھ سے کی ہے اور اب بھی میں نے ایڈمیشن بھیجا ہوا ہے، سندھ سے بھیجا ہوا ہے، پولیٹیکل سائنس کے حوالے سے۔ ٹھیک۔ سردار صاحب، آپ کے گھرانے میں سیاست کب سے آئی، اس حوالے سے بتائیے گا۔ سب سے پہلے میرے نانا سردار حق نواز خان صاحب مرحوم، وہ سیاست میں آئے تھے ہماری فیملی میں۔ یہ ہے 1986-87 تب کی بات ہے۔ وہ چیئرمین بنے ہیں۔ پھر اس کے بعد میرے چچا سردار شاہ نواز خان صاحب، جب یہ ہمارا پورا حلقہ جو اگر آپ فیل نہ کریں تو میں سریکی میں بات کرتا ہوں، کیونکہ میں نا یہ نہیں ہے کہ اردو کا کوئی ایشو ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہماری جو مادری زبان ہے اس سے زیادہ اہمیت بالکل سریکی گال کر سکتے ہیں۔ ہاں، بس میں نا سریکی گال کرنا زیادہ پسند کرتا ہوں، کیونکہ میں اپنا اسمبلی دے فلور تے بھی زیادہ تر سریکی گفتگو کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے سر۔ میرے نانا ابو سردار حق نواز خان صاحب ہنوں دے بعد میرے چاچا سردار حاجی شاہ نواز خان صاحب ممبر ضلع کونسل رہ گئے اور ممبر ضلع کونسل بلا مقابلہ بڑھیا۔ ٹھیک ہے۔ اپنا دو ضلع دے وچ بڑھیا، ایک لغاری صاحب بڑھیا، ایک میرے چاچا سردار شاہ نواز خان صاحب بڑھیا۔ ان دے بعد میرے والد صاحب رہ گئے، میرے والد محترم چیئرمین رہ گئے، ناظم رہ گئے۔ تے ان دے بعد اللہ پاک نے میرے نصیب دے وچ MP شپ اساں بزرگیں کنوں اساں ایک سیاسی گھر ہے، تیجی نسل دے وچ سیاست ہم دی پئی ہے۔ ٹھیک۔ آپ نے سیاست کو کب جوائن کیا؟ میرے والد محترم دی وفات دے بعد 2011 دے وچ میں باقاعدہ طور تے سیاست وچ آ گیا۔ اچھا، آپ کو سیاست کرنے کا خود شوق تھا کہ یا آپ کے والدین نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کو سیاست میں آنا ہے؟ میری ذاتی بھی خواہش ہے، میرے والد صاحب دے نال میں جلے بچپن رانا میرے والد صاحب دی بھی خواہش ہے کہ میرا بیٹا مستقبل دے وچ میرا جانشین بنے، اور میرے کو ہر سیاسی پروگرام تے سکول دے وچ چھٹیاں کروا تے میرے کو جدہ بھی حلقے دے وچ کوئی پروگرام تھی ہویا تا والد صاحب اسپیشل ڈرائیور کو بھیجنے میرے کو گھنم دیا، میں پروگرام اٹینڈ کرتے وال دوبارہ واپس چلے ہوئے نا۔ ان میں والد صاحب دی بھی محبت سمجھ گنا، میرے کو بھی دلچسپی ہے کیونکہ میرے بھائی باقی ڈاکٹر پڑھ گئے تے میں اسکول ایجوکیشن دے وچ ہی خواہش مند ہم کہ میں
اپنے والد صاحب نال رلتے میں سیاست کرے سا. ٹھیک. آپ ایم پی ہیں, آپ اپنے حلقے کے لیے اب تک کیا ڈیولپمنٹ کروا رہے ہیں؟ ہاں, حلقے کے حوالے سے جب میں پہلی دفعہ ایم پی بنا تھا, اللہ پاک کے کرم سے, اپنے والدین کی دعاؤں سے اور اپنے گروپ لیڈر مخدوم سید مبین احمد صاحب کی سپورٹ سے اور اس حلقے کی, تو میرے حلقے میں سمجھتا ہوں پچھلے 25-30 سال میں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوئے تھے. تو اب اس ٹائم تک میں نے اپنے حلقے میں 4 ارب روپے کے فنڈ لگوائے ہیں, اور اس فنڈ میں میرا اور مبین عالم صاحب کا برابر کا شیئر ہے. اور 4 ارب لگنے کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں ابھی حلقے کی شکل نکلی ہے صرف, یعنی کہ اتنے برے حالات تھے, کوئی پوری ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. میں نے حلقے میں روڈز بنوائی ہیں, آپ کے سامنے ہے. امین آباد چوک حق نواز سے لے کے کارپیٹ روڈ ہے کنڈانی تک, پکا لاڑا سے نواں کوٹ تک, نواں کوٹ سے اپنا پکا لاڑا سے اپنا کنڈانی سے فیروزہ تک, امین خان بلا سے الہ آباد تک, عباس نگر سے موری گچلاں تک, موری گچلاں سے میاں منظور صاحب کے گھر تک, گچلاں سے لے کر دپلی تک, دپلی سے لے کے جان پور تک, وطرہ ماچھا سے عظیم پور تک, اور ملکانی سے ملک نذیر روجہ ماچھی کی بستی تک. اچھا, ترنڈا میر خان سے کوٹلہ دولت تک یہ روڈ بن رہی ہے. ایسے بندوقی مینر سے جگیر چھڑیلی تک روڈ بن رہی ہے. کوٹلہ نواب سے جان پور روڈ تک روڈ بن رہی ہے. ایک قدرت آباد سے لے کے دیرہ جتا تک روڈ بن رہی ہے. اس کے علاوہ خان بلے والی پٹھان کالونی والی جو سڑک ہے اس کی سیوریج روڈ ریپیئر یہ ہم نے کرائی ہے. ایسے خواجہ سلطان العارفین دربار والی روڈ جو ہے یہاں سے لے کے اپنا ٹینکی والے پلاٹ سے لے کے چوکی سے گرلز سکول سے لے کے پھر دوسری مین مجاورہ روڈ تک یہ روڈ ہم نے بنائی ہے. میرے بھائی قاضی احمد سعید ایم پی صاحب کی گھر کی روڈ میں نے بنائی ہے. میرے بزرگ چاچا قاضی سراج صاحب کے گھر کی سیوریج محلے کی وہ میں نے بنائی ہے. ایسے میرے بھائی ہیں مبین شاہ صاحب, ابھی امیدوار ہیں ایم پی اے کے, ان کے گھر کا راستہ میں نے بنایا ہے, وہ میں شوگر سیس میں اسکیم لے کے آیا ہوں. ایسے میرے بزرگ ہیں سردار نذیر خان صاحب میرے حلقے میں ایم پی اے لڑے ہیں, ان کے گھر کا راستہ میں نے بنایا نواں کوٹ سے پکے لاڑا والا. اور ایسے میں نے سیوریج کے کام کرائے ہیں. پکا لاڑا میں نے 6.5 کروڑ روپے کا سیوریج کا فنڈ دیا, میگا سیوریج وہاں کام چل رہا ہے. ایسے امین آباد کے اندر 2 کروڑ روپے کا سیوریج سولنگ نالیاں وغیرہ بنی ہیں, کچھ کمپلیٹ ہو گیا, کچھ ابھی 50 لاکھ کی آخری اسکیم ہے جو ابھی چل رہی ہے. نلا مسانی کے اندر کوئی 1.5-2 کروڑ روپے کا کام ہوا ہے. کنڈانی کے اندر بھی ہوا ہے, 1 کروڑ روپے کی میں نے اسکیم دی تھی, اس میں سیوریج اور سولنگ تھی. ایسے فیروزہ کے اندر میں نے اسکیم دی تھی 2 کروڑ روپے کی. اور پچھلی سابقہ اے ڈی پی کی اسکیم 20 کروڑ روپے کی, اس کا کچھ فنڈ رہتا تھا جس کی وجہ سے سیوریج کے معاملات بہت پریشان کون تھے فیروزہ کے. اس میں ہم نے سی ایم صاحب کو ریکویسٹ کر کے ابھی ہم نے مزید اس میں 4 کروڑ روپے ایڈ کرا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ اپنا کنڈانی فیروزہ روڈ کو ہم اس کی سیوریج کو اب ٹھیک کرا رہے ہیں, اور ہم نے واٹر سپلائی چالو کرا دی ہے فیروزہ کے اندر. اب اللہ کے فضل و کرم سے 80% لوگ واٹر سپلائی کا پانی گھروں تک پہنچ رہے ہیں. ایسے ہم نے اوور برج جو سابقہ گورنمنٹ کا منصوبہ تھا میاں اسلام صاحب کا, اس کی باقی فنڈنگ کرا کے اوور برج کو کمپلیٹ کرا کے اس کو ہم نے اب وہ اس سے بھی لوگ مفید ہو رہے ہیں. اس سے ہٹ کے ہم نے عارف بلوچ کی روڈ ریپیئر کرائی ہے. اپنا فیروزہ روڈ سے لے کے بستی جام معجوب لاٹ جو ہمارے سابق ناظم صاحب ہیں, اور وہاں سے لے کے بستی مرفانی وہاں تک بستی ظہور خان تک یہ روڈ ریپیئرنگ کرائی ہے. ایسے اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے. ہم نے فلٹریشن پلانٹ دیے ہیں. میں نے اپنے حلقے میں 18 فلٹریشن پلانٹ دی ہے. میں نے 1 فلٹریشن پلانٹ رشید آباد میں دی ہے, 1 فلٹریشن پلانٹ میں نے ہارون آباد میں دی ہے, 1 فلٹریشن پلانٹ میں نے نلہ مسانی میں دی ہے, 1 فلٹریشن پلانٹ میں نے کوٹلہ نیازی میں دی ہے, 1 فلٹریشن پلانٹ میں نے جگیر چھڑیلی میں دی ہے, 1 فلٹریشن پلانٹ میں نے اپنا BHU ہارون آباد میں دی ہے, 1 فلٹریشن پلانٹ میں نے امین آباد میں دیا ہے, 1 فلٹریشن پلانٹ میں نے عباس نگر کے اندر دی ہے, 1 فلٹریشن پلانٹ میں نے اونڈنا اپنا BHU اونڈنا میں لگایا ہے, 1 فلٹریشن پلانٹ میں نے بستی اپنا ظفر آباد میں ٹبی سیدہ میں لگایا ہے, 1 فلٹریشن پلانٹ میں نے
اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے، اپنا سید صفدر بخاری صاحب کی بستی میں لگایا ہے۔ ایک فلٹریشن پلانٹ میں نے ملک ایاز صاحب کی بستی میں موضع لکھانی کے اندر لگایا فلٹریشن پلانٹ۔ ایسے میں نے خان بیلا کے اندر فلٹریشن پلانٹ لگایا ہے۔ اس سے علاوہ بھی ابھی ہم نے حبیب آباد کے لیے فلٹریشن پلانٹ سیونگ کے اندر تھا، وہاں کے لیے فلٹریشن پلانٹ کے لیے ریکویسٹ کی ہوئی ہے۔ ہم نے قصبہ ظفر آباد سٹی کے لیے فلٹریشن پلانٹ کے لیے ہم نے فنڈ دیا ہوا ہے، وہ بہت جلد آ جائے گا۔ ہم نے بستی ڈاکٹر نذیر احمد صدیقی کے لیے فلٹریشن پلانٹ دیا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ اور کافی ساری روڈز ہیں۔ اب بستی سمیترا سے کوٹلہ گرام تک دیکھ لیں، یہ 3.5 کلومیٹر کا روڈ میں نے بنوایا ہے۔ ایسے آپ دیکھ لیں کہ اپنا شیدانی روڈ سے گونسا آباد تک 2.5 کلومیٹر کی روڈ ہم نے بنوائی ہے۔ آپ بہار کھاکی سے لے کے اپنا KLB روڈ سے لے کے بہار کھاکی تک یہ روڈ کا ٹکڑا 1 کلومیٹر کا ہم نے بنوایا ہے۔ شیدانی ملکانی روڈ سے لے کے اپنا تمرانی کی بستی تک باراستہ، اس میں رانا صاحبان آ جاتے ہیں، ملک صاحبان آ جاتے ہیں، اس میں ممبر صاحب کی بستی آ جاتی ہے، وہ 2.5 کلومیٹر کا روڈ میں نے بنایا ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے جنگ بلاول کے اندر کوئی 3-4 کلومیٹر روڈ ریپیئر کی ہے۔ ہم نے نذیر گھلو صاحب، نذیر کھاور صاحب کو روڈ دی ہے، ہم نے مجید شاہ صاحب کو روڈ دی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ہم نے ابھی ایک امین آباد روڈ سے لے کے احمد نگر سے بستی کھاور تک ہم نے یہ روڈ شروع کرایا ہوا ہے 9 کلومیٹر کا، اس کا کام شروع ہو گیا ہے۔ ایسے ہم نے اپنا کادو علی روڈ سے لے کر پول ریڈا تک، پول ریڈا سے لے کے بستی اپنا سبے والی سے حبیب آباد تک، یہ 5.5 کلومیٹر کا ٹکڑا، اس کا کام ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے۔ ہم نے اپنا کیا نام ہے پول ریڈا سے لے کے پرارا شریف تک روڈ دی ہے۔ ہم نے 56,000 سے لے کے جن پر تک روڈ کو ریپیئر کیا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اللہ آپ کا بھلا کرے، ہم نے ظفر آباد کے اندر ظفر آباد سے لے کے قصبہ ظفر آباد تک، اس سے بسری ولن تک، وہاں تک ہم نے روڈ بنائی ہے۔ اس کے علاوہ کیونکہ منصوبے کافی سارے ہیں، ہم نے بستی رانا ثناءاللہ میں روڈ بنائی ہے، ہم نے کوٹلہ مبارک کے اندر روڈ بنائی ہے۔ اچھا، ہم نے اپنا یونین کونسل لال شاہ میں موضع کچا بھپلا کے اندر ہم نے رفیق خان جتوئی والی ہم نے اپنا روڈ بنائی ہے، 1.5 کلومیٹر 2 کلومیٹر کا ٹکڑا ہے، ہم نے وہ بنایا ہے۔ ہم نے ایسے اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے عظیم پور کے اندر بستی ارشد خان موضع احمد علی لاڑ کے اندر ہم نے روڈ بنائی ہے، 1.5 کلومیٹر ہم نے وہاں روڈ بنائی ہے۔ ہم نے بستی بھٹا وہاں روڈ بنائی ہے، اپنا موضع چوہان کے اندر۔ ہم نے موضع چوہان کے اندر میاں منظور صاحب کے گھر سے لے کے اپنا یہاں تک بستی چانڈیا تک روڈ ریپیئر کرائی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے 5.5 کروڑ روپے کا پل کا کام شروع کرایا ہوا ہے وترا ماچھا سے آگے بیڑی والے گھیر کے اندر، جہاں پہ 17-18 بستیاں ہیں، اور وہ ساری کی ساری میرے اگینسٹ ہیں، میرے اپوزیشن کے لوگ رہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کو انہوں نے ووٹ دی ہے، مگر میں نے ووٹوں کو ترجیح نہیں دی، میں نے سمجھا ہے کہ وہاں لوگوں کے مسائل ہیں، ان کو ترجیح دینی چاہیے۔ میں نے 5.5 کروڑ روپے کا وہاں پہ میں پل بنوا رہا ہوں۔ میں نے 2 ڈگری کالج میں لے کے آیا ہوں، میں پہلے بھی بتاتا گیا ہوں۔ اس میں مخدوم مبین احمد صاحب کی فنڈنگ بھی اور سرپرستی بھی میرے ساتھ ہے، کیونکہ میں ان کا ورکر ہوں۔ اچھا، اس میں 2 ڈگری کالج لے کے آیا ہوں، میں گرلز ڈگری کالج نلہ مسانی لے کے آیا ہوں، میں بوائز ڈگری کالج امین آباد لے کے آیا ہوں، میں ماڈل BHU کوٹلہ نیازی لے کے آیا ہوں۔ پورے پنجاب کے اندر 19 BHU بن رہے ہیں، اور 19 میں سے پورے بہاولپور ڈویژن میں 1 BHU بن رہا ہے، اور 1 BHU پورے ضلع میں وہ کوٹلہ نیازی میں بن رہا ہے۔ اور میں نے کارڈک بلاک لے کے آیا ہوں، کیونکہ تحصیل ہیڈ کوارٹر پہ دل کا وارڈ نہیں ہے، ہم خان بیلا میں لے کے آئے ہیں۔
اور پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی آر ایس سی میں دل کا بلاک بن رہا ہے، اور یہ میرے مبین احمد صاحب کی اور ہماری کوشش اور محنت ہے. ہم 1122 بنا رہے ہیں خان بلا کے اندر. اس سے ہمارے حلقے کے لوگوں کے مسائل جتنے بھی ہمارے دور دراز کے علاقوں میں جہاں تک ایمبولینس کی سروس نہیں تھی، میں سمجھتا ہوں یہ 1122 یہ اللہ پاک کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. ایسے اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اسکول کی اپ گریڈیشن کرائی ہے. ہمارے دور کے اندر ہمارے 27 اسکول اپ گریڈ ہوئے ہیں، جو مڈل سے ہائی، پرائمری سے مڈل اور ہائی سے ہائر، یہ 27 اسکول اپ گریڈ ہوئے ہیں. اور ان میں سے 14 اسکولوں کی بلڈنگ بن رہی ہے، جس میں کوٹلہ نیازی شامل ہے، جس میں نلہ مسانی شامل ہے، جس میں طلبانی شامل ہے، یہ سارے جس میں ہمارے پکا لاڑا شامل ہے، یہ وہ سارے ہیں. ہم نے بی ایچ یو امین آباد کے لیے ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ اس کو اپ گریڈ کر کے آر ایس سی کر دے. ہم نے آر ایس سی امین آباد کے لیے ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ اپنا خان بلا کے لیے ریکویسٹ کی ہوئی ہے کہ اس کو آر ایس کی بجائے ٹی ایچ کیو کریں. ہم نے آر ایس سی خان اپنا پکا لاڑا کے لیے ٹی ایچ کیو پکا لاڑا کے لیے ٹرائی کی ہوئی ہے. ہم نے بی ایچ یو ظفر آباد کو اپ گریڈیشن کے لیے، بی ایچ یو اونڈنا کے لیے. اس کے علاوہ میرے حلقے کے اندر 19 صحت گھر میں لے کے آیا ہوں. 19 صحت گھر. 19 صحت گھر کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی ایک ہاسپٹل ہے. بی ایچ یو کی شکل میں ایک نیا ہسپتال بن رہا ہے، وہ 2.5 کروڑ کی لاگت سے بنے گا. کہیں پہ اگر زمین ہے پڑی تو وہ پھر اس کی ریٹس کم ہو جائیں گے. 2 کنال کے اندر بنے گا. اس میں ڈاکٹر بھی ہوگا، اس میں لیڈی ڈاکٹر بھی ہوگی، اس میں ہیلتھ کے تمام سہولیات موجود ہوں گی. وہاں پہ ڈسپینسر بھی ہوگا، وہاں پہ ایل ایچ بھی ہوگی، وہاں پہ آیا بھی ہوگی، وہاں پہ نیب قاصد بھی ہوگا، وہاں پہ چوکی دار بھی ہوگا. وہاں پہ آپ کو ہر قسم کی مہیا کریں گی سہولیات. اور اس میں سے میں نے صحت گھر میں سے سب سے پہلے میں نے اپنا ایک صحت گھر بنا رہا ہوں میں موضع چوہان کے اندر، بستی خواجہ میاں منظور احمد صاحب کے اندر. ایک صحت گھر بنا رہا ہوں میں سردار اپنا موضع دین مند ڈہر کے اندر، سردار اجمل خان ڈہر صاحب کے علاقے میں. ایک صحت گھر بنا رہا ہوں میں گولانی کے اندر، موضع گولانی کے سینٹر کے اندر، جہاں پہ لوگوں کو سہولیات کا ایشو ہے. اس کے علاوہ ایک صحت گھر میں بنا رہا ہوں، اللہ آپ کو بھلا کرے، باہر کھاکی کے اندر، کیونکہ ظفر آباد میں صحت کی سہولیات موجود ہیں، چارنی کے اندر بھی ہیں. باہر کھاکی ایک بہت بڑا قصبہ ہے، وہاں نہیں ہے. ایک میں باہر کھاکی کے اندر بنا رہا ہوں، ایک میں لکھانی کے اندر بنا رہا ہوں. لکھانی کے اندر بستی رئیسہ میں بنا رہا ہوں، رئیس عبد المالک صاحب کی بستی میں. ایک جنگ بلاول میں بنا رہا ہوں، ایک نلہ مسانی میں بنا رہا ہوں. اس کے علاوہ ایک کنڈانی کے اندر میں بنا رہا ہوں، ایک حیات لاڑ کے اندر بنا رہا ہوں. اس کے علاوہ ایک روم کے اندر ہم بنا رہے ہیں. ایک اس کے علاوہ اپنا ہم موضع رشید آباد کے اندر صحت گھر بنا رہے ہیں. تو میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہر جگہ پہ کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہیں. میں نے جو لوگوں نے اپنے حلقے کے اندر روٹس کو ترجیح دی ہے، میں نے ایجوکیشن اور صحت کو ترجیح دی ہے. ساتھ والے میرا حلقہ مد مقابل میرے ایک دوست ہیں ایم پی اے صاحب، انہوں نے روڈ ریپیئر کرائی ہیں، انہوں نے 16 سیوریج دی ہیں. میں نے 17 کروڑ روپے کا ایک پروجیکٹ دی ہے بوائز ڈگری کالج امین آباد کا. 17 کروڑ روپے کا ایک اور پروجیکٹ دی ہے گرلز ڈگری کالج نلہ مسانی کا. ایسے میں نے 7 کروڑ روپے کا کارڈک بلاک دی ہے. 4.5 کروڑ روپے کا ہم نے اپنا 6.5 کروڑ روپے کا ہم نے دیا ہے. 1122 کا آفس 4 کروڑ روپے کا ہم نے بی ایچ یو دی ہے. اس کے علاوہ ہم نے روڈز دیے ہیں، اس کے علاوہ ہم نے کارڈک بلاک دی ہے 3 کروڑ روپے کا. یہ سارے منصوبے ہم نے اس لیے دیے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ترقیاتی کام ہو. مجھے معذرت کے ساتھ
آپ کہیں گے کہ اتنی لمبی یہ ڈیٹیل لے کے بیٹھ گیا ہے، کیونکہ میں آپ کا چینل دیکھتا رہتا ہوں اور آپ کے چینل کو کافی سارے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو میری خواہش یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگ بھی اور سارے وسیب دے جڑے لوگ ہیں، کم از کم میرے حلقے دے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جڑے آدمی کو اساں اپنی ذمہ داری دیتی ہے سے وہ کیڑے طریقے نال ذمہ داری نبھینا پہ اور انہوں نے گروپ کیڑے طریقے نال محنت کرنے پہ. ہم نے تھانہ کچہری کی سیاست کو ختم کیا ہے، ہم نے کرپشن کو ختم کیا ہے، ہم نے پولیس کلچر کو ختم کیا ہے، ہم نے چٹی دلالی کو ختم کر دی ہے. ہم نے جو یہاں پہ میں نے 2 دفعہ پریکٹیکلی لینڈ ریکارڈ سینٹر پہ خود جا کے خان بیلے میں بندوں کو پکڑا ہے جو لوگوں سے پیسے لے رہے ہوتے، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کی ہے، ان کو سمجھایا ہے، ان کو ریکویسٹ کی ہے، ان کو کہا ہے کہ آئندہ میرے حلقے میں کرپشن نہیں ہونی چاہیے. ایسے کئی دفعہ ہم نے لوگوں کو، جو لوگ پیسے لے کے کام کرا رہے ہوتے ہیں، ان کو ہم نے پورا عبرت کا نشان بنایا. اور میرے حلقے میں اللہ کے فضل و کرم سے انتظامیہ کو بھی یہ پتہ ہے کہ یہ بندہ کرپشن کسی قسم کی برداشت نہیں کرے گا. میں کیونکہ ذاتی طور پہ مجھے 7 سال ہو گئے ہیں، 3-3.5 سال اب ہو گئے ہیں، اس سے پہلے بھی میں جب لوز کر گیا تھا تب بھی حلقے میں تھا. میرے اوپر ایک روپے کا بھی کوئی کرپشن کا الزام نہیں لگا سکتا. میں کہتا ہوں 1 روپے کی کرپشن کوئی بندہ میرے سامنے آ کے ثابت کرے، مجھے کوئی حق نہیں ہے حلقے کی نمائندگی کرنے کا. باقی میرے مخالفین کو تکلیف ضرور ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے 25 سال کے اندر کوئی کام نہیں کرا ہے، انہوں نے 30 سال کے اندر کوئی کام نہیں کرا ہے. جب وہ الیکشن لڑ رہے تھے تو یہ دوست سارے حلقے کو پتہ ہے کہ ان کی تقاریر تھیں کہ ہم حلقے کی ترقی کی خاطر لڑے ہیں. ہر کسی کا الگ الگ مفاد تھا. میرے الیکشن جیتنے کے بعد وہ سارے میرے حریف ایک ہی جگہ پہ اکٹھے ہو گئے. اب ان کا ہے کہ سارا جہان جیت جائے، عامر نواز کو ہارنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہ بھی میری کامیابی ہے کہ میرے مخالف جب سارے میرے خلاف گھوم رہے ہیں، اس کا مطلب ہے اللہ کی رحمت ہے کہ کوئی میں اچھے کام کر رہا ہوں تو انہیں تکلیف ہو رہی ہے، کیونکہ انہوں نے آگے کیا ایجنڈا دینا ہے. ہر بندہ اپنی کارکردگی بتائے میں نے کیا کیا ہے. میں آپ کے اوپر کیچڑ اچھالی کروں کہ آپ برے ہیں، آپ کرپٹ ہیں، آپ یہ ہیں، آپ فلاں. بھائی آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ پچھلے 15 سال میں کیا کر کے آئے ہیں؟ آپ اپنے ناظم کے دور میں کیا کر کے آئے ہیں؟ آپ اپنے امیدوار کے دور میں آپ کی کیا خوبیاں ہیں؟ آپ دوسرے کی خامیاں نہ بتائیں، آپ اپنی خوبیاں بتائیں. میرے لیے سارے قابل احترام ہیں، جتنے بھی نمائندے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو مزید عزت دے. میرے لیے سارے قابل احترام ہیں اور میرے لیے سارے محترم ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ امیدوار حلقے میں ہوں تاکہ ہماری عوام کی زیادہ عزت ہو، ہماری عوام کی زیادہ پہچان ہو. جتنے لوگ زیادہ الیکشن لڑیں گے میرے حلقے 256 میں، میرے حلقے کی بہنوں کی، بھائیوں کی، بزرگوں کی، ماؤں کی اور حلقے کے سربراہوں کی زیادہ عزت ہوگی، کیونکہ ہمارا کمپٹیشن ہوگا. ایک جگہ پہ میں بیٹھا ہوں تو کل میرا مد مقابل وہاں آ کے مزید مجھ سے بڑھ کے کرنے کی کوشش کرے گا. تو اس کو تبدیلی کہتے ہیں. تو باقی میں کالج کے حوالے سے ذکر کروں گا کہ پچھلے 3 مہینے سے پہلے انہوں نے ہائی کورٹ کے اندر ریٹ کی ہے کہ اس کالج کے کو پکا لاڑا کے اندر جانا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں پکا لاڑا میرا گھر ہے. پورے حلقے 256 میں سب سے کم ووٹ مجھے پکا لاڑا میں پڑے ہیں، اور میں 2-3 بلکہ روڈ کافی ساری روڈز بھول بھی گیا ہوں. ایسے بستی ریس رمضان والی روڈ میں بھول رہا تھا، ابھی پکا لاڑا کے اندر ہے. بستی غلام رسول خان مرفانی والی سڑک بھول رہا تھا، وہ بھی پکا لاڑا کے اندر ہے. تو ایسی کافی ساری، پکا لاڑا کی کارپیٹ روڈ کو میں نے ڈسکس نہیں کیا. تو ایسی کافی ساری روڈز ہیں جن کا میں نام نہ لے سکوں تو معذرت، کیونکہ میں نے کافی سارے مجھے پری پلان کوئی میں نے انٹرویو نہیں دینا تھا. مجھے پتہ چلا ہے کہ بھائی آئے ہوئے ہیں احمد محمود صاحب، تو میں نے کہا انہیں بٹھائیں. حالانکہ میری کافی مصروفیات، سنڈے والے دن میں بہت زیادہ مصروف ہوتا ہوں کیونکہ میں حلقے میں بھی ہوتا ہوں، ڈیرے پہ بھی ٹائم دیتا ہوں، خوشی غمی. اچھا یہاں پہ میں ایک سوال ایڈ کروں گا کہ ایک کالج بنوانا، ایم پی اے ایم این اے جو حضرات ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ عام جو بچے ہیں تعلیم حاصل نہ کریں، لیکن آپ کی ایک دبنگ ویژن ہے کہ آپ نے 2 کالج دے دیے ہیں
اس بارے میں بتائیے گا کہ آپ کی اتنی اسٹرانگ پلان ہے کہ بچے پڑھ جائیں، آفیسر بن جائیں، CSP افسر بن جائیں. کچھ MP حضرات تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو رشتہ دار ہیں، نیبر ہیں، وہ تعلیم حاصل نہ کریں. آپ کو یہ کیسے آئیڈیا ہے کہ تعلیم ضروری ہے؟ بھائی جان میں نا مڈل کلاس فیملی سے ہوں. میں ایک نہ کوئی بڑا جاگیردار ہوں، نہ میں کوئی بڑا نواب ہوں، نہ میں کوئی لینڈ لارڈ ہوں. میں ایک چھوٹی سی فیملی سے بنا ہوں. میرے والد صاحب نے 40 سال اس پبلک کی خاطر اپنے زندگی کے نا 40 سال یہاں گزارے ہیں. تو ہم نے سارے اونچ نیچ دیکھی ہوئی ہے. میری ذاتی طور پہ جو خواہش ہے کہ میرے حلقے کے اندر ایجوکیشن کو فروغ ملنا چاہیے، تعلیم زیادہ سے زیادہ ہو. میرے حلقے کا بچہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے، میرے حلقے کی بچیاں پڑھی لکھی ہونی چاہیے. میری مائیں بہنیں میں جب حلقے میں جاؤں مجھے پتہ چلے کہ فلاں کا بچہ MBA ہے، MSc ہے، ماسٹر کیا ہوا ہے، اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ غریبوں کے بچے اتنا تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ جو سہولیات انہیں بہاولپور، رحیم یار خان، خانپور، لیاقت پور میں ہے، میں کہتا ہوں وہ سہولیات 256 میں ہوں، وہ سہولیات امین آباد میں ہونی چاہیے، وہ خان بیلا میں ہونی چاہیے، وہ بیٹ پرارا میں ہونی چاہیے، وہ عظیم پور میں ہونی چاہیے، وہ فیروزہ میں، وہ اپنا کنڈانی میں، وہ پکا لاڑا میں ہونی چاہیے. میری ذاتی خواہش ہے کہ ہم ایجوکیشن کے اوپر فوکس کریں. جب ہمارے بچے پڑھ جائیں گے وہ اپنا روزگار لے آئیں گے. ہاں میں کیونکہ میں یہ خواہش مند نہیں ہوں نا کہ میرا ہمسایہ پڑھے گا کل کو میرے مقابلے میں کمپٹیشن کرے گا. میری یہ ذہنیت نہیں ہے. مجھے خوشی ہوگی کہ میرا ہمسایہ پڑھ کے آئے گا، چلو ہماری معاشرے میں مزید عزت بڑھ جائے گی کہ یار اس گاؤں کا، اس بستی کا، اس شہر کا، اس قصبے کا، اس وسیب کا بچہ پڑھا ہوا ہے. بالکل. تو ہم باقیوں کا میں نہیں کہتا ہوں کہ ان کی جو سوچ ہوگی وہ پہلے والی سوچ ہے. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. لوگ سکول نہیں بننے دیتے تھے، لوگ کالج نہیں بننے دیتے تھے. میں ڈسٹرکٹ میں 2 کالج میں لے کے آیا ہوں. زبردست. ڈویژن میں 2 کالج میں لے کے آیا ہوں. ماشاءاللہ زبردست. تو میں نے کالج کو اس لیے تاکہ کہ ہمارے علاقے کے بچے جو بہاولپور نہیں رہ سکتے، جو خانپور نہیں رہ سکتے، جو لیاقت پور نہیں رہ سکتے، وہ بچیاں جو افورڈ نہیں کر سکتی، جنہوں نے میٹرک کر کے گھروں میں گزار رہے ہیں، وہ خانپور تک نہیں جا سکتی، ان کے والدین ان کے اخراجات نہیں دے سکتے، اس لیے کالج بنوایا ہے تاکہ ہماری بچیوں کو وہی تعلیم ہمارے گھر کے اندر ملے، تاکہ کل کو ہماری بچیوں کا اور ہمارے بچوں کا مستقبل روشن ہو. اب تو سیاسی لوگ میرے خلاف، میں نے اسکول اپ گریڈیشن کے لیے پورا زور لگایا، پورے فنڈ دیے ہیں. میں نے BHU کی اپ گریڈیشن کے لیے میں نے ڈسپینسریوں کو، میں نے صحت گھر لے آیا ہوں. میں اسکولوں کے اندر خود جاتا ہوں. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ کبھی مجھے کوئی اسکول کا ٹیچر، ہیڈ ماسٹر یا کوئی انوائٹ کرے کہ آپ فنکشن میں آ جائیں. ورنہ لوگ کہتے ہیں کہ اصل MPA اللہ معاف کرے، نعوذ باللہ، نوری مخلوق سمجھتے ہیں اپنے آپ کو. ہوتے ہیں ایسے MPA جو اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں. تو اللہ کا کرم ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. کوئی سیکٹری نہیں ہے، کوئی ڈرائیور نہیں ہے، کوئی پروٹوکول نہیں ہے، کوئی آگے 2 محاضرے نہیں کھڑے. جو بندہ ہے ڈائریکٹ ہے، جب جس ٹائم آئے آپ آگے مل سکتے ہیں. مجھے ایسے کالج کے حوالے سے میں آپ سے ڈسکس کر رہا تھا. یہاں پہ ایک سوال، ہاں کالج کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے، لازمی کریں آپ. کالج بدقسمتی سے ہمارے کچھ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ تعلیم نہیں ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں تعلیم دوست دشمن ہے. وہ میرے ایک بزرگ ہیں سردار نذیر خان صاحب، میں اگر ان کا نام لے رہا ہوں کوئی اس مقصد کے لیے نہیں لے رہا کہ میں ان کے اگینسٹ الیکشن لڑتا ہوں. وہ میرا چچا ہے. میرے والد صاحب نے پوری زندگی ان کے ساتھ ٹائم گزارا ہے. مجھے یاد ہے جب میرے والد صاحب زندہ تھے، ہم ان کے بھتیجے بھی تھے، ہم ان کے بیٹے بھی تھے، ہم ان کا سب کچھ تھے. میں تو اب بھی اپنے والد صاحب کے بھائی کی نگاہ سے انہیں دیکھتا ہوں. ان کا ایک اپنا نظریہ ہے کہ وہ میرے کیوں اگینسٹ ہیں، وہ کیوں میرے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں. تو میں ان کے بارے میں یہ رائے نہیں دے سکتا. ان کا اپنا ایک فیصلہ ہے، وہ جس لیے لڑ رہے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے. ایسے ایک میرے بزرگ ہیں جام معین لاڈ صاحب. میں کالج کے لیے فنڈ لے کے آیا. ہاں یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ میرا ذاتی فنڈ ہے جو MPA کا ہوتا ہے. اس میں کوئی ہمیں گورنمنٹ آف پنجاب نے کالج کے فنڈ نہیں دیے، یا ہمیں کہیں سے کوئی اسکیم نہیں ملی. ہر MPAs کو، ہر MNAs کو
ADP کے اسکیموں کے لیے فنڈز ملے ہیں جی ان میں سے ہر کسی کی خواہش کے مطابق کہ آپ نے روڈ بنوانی ہے، آپ نے سیوریج دینی ہے، آپ نے سولنگ دینی ہے، یہ تمام تر منصوبے جو ہے میں نے 72 کروڑ روپیہ بلڈنگز ڈپارٹمنٹ کو دیا ہے، اچھا اداروں کو 72 کروڑ روپیہ دیے میں نے، 72 کروڑ میں نے روڈ، سیوریج، بجلی، نالی، سولنگ کے اندر نہیں لگایا، میں نے سکولز کے اندر لگایا، میں نے کالجز کے اندر لگایا، میں نے اپنا BHU کے اندر لگایا، میں نے صحت گھر کے اندر لگایا، میں نے کارڈک بلاک کے اندر لگایا، میں نے ماڈل BH 1122 کے اندر لگایا، اور مزے کی بات ہے کہ انشاءاللہ میں نے اور مبین عالم صاحب نے پوری کوشش کی ہے، ہم نادرہ دفتر لے کے آگے ہیں۔ ایسے ہم نے خان بلا کے اندر پچھلے 3 ماہ سے اب میرا ایک ہی صرف ایجنڈا ہے کہ خان بلا کے اندر کڈنی سینٹر ہونا چاہیے، اور اس کو میں لے آؤں گا انشاءاللہ۔ اور اس میں کیونکہ میری CM صاحب سے لاسٹ ٹائم ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اب کڈنی سینٹر بنا تو دیں گے، اس کے علاوہ اس کے جو ایکسپینسز ہیں وہ آپ مخیر حضرات اس کو چلائیں، تو میں اپنے حلقے کے مخیر حضرات سے بھی گزارش کروں گا کہ جو ہمارے بچوں کے ڈیلیسس وغیرہ خانپور میں یا رحیم یار خان میں ہوتے ہیں، ہمارا بیمار بچہ صبح 4 بجے یہاں سے اٹھتا ہے، کیونکہ میں اس تکلیف کو سمجھ سکتا ہوں، یہ ہمارے ساتھ گزر چکی ہے، میرے گھر کے سامنے ہے، جہاں بھی بیٹھا ہوں اس کی تقریباً 500 فٹ کے اوپر ایک گھر کھڑا ہے، وہاں ایک بچہ تھا شفقت، وہ ہمارا قریبی عزیز تھا، وہ نوجوان گورنمنٹ ملازم تھا، یہاں پہ نیب قاصد تھا، میرے والد صاحب نے اس کی جاب کرائی تھی، تو میرا قریبی رشتہ دار تھا، وہ بیچارہ نا ایک دن بیمار تھا کافی عرصے سے، اس کو گردوں کی تکلیف تھی، میں نے کوشش کی تھی کہ اس کی گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے اس کا علاج کرایا جائے، مگر وہ سرکاری ملازم ہونے کی وجہ سے اس کا پروسیس تھوڑا لمبا ہو گیا، پھر اس کے نا یرکان بھی تھا، اس کے گردے بھی ختم تھے، اس کا ٹرانسپلانٹ کڈنی کا ٹرانسپلانٹ نہیں ہو سکتا تھا، وہ پھر ڈیلیسس کرانے جاتا تھا خانپور کے اندر منگل اور جمعرات، مجھے یاد ہے منگل اور جمعرات ہو جاتا تھا۔ ایک دن صبح میں کہیں جلدی جا رہا تھا، میں نے ایک آدمی سے کہا تھا کہ یار کل نماز کے بعد میں آپ کا موقع آ کے دیکھوں گا، ایک حلقے میں ایک ایشو تھا، میں عظیم پور کی طرف جا رہا تھا، بلکہ وہ کچا بھپلا موزہ کی طرف جا رہا تھا، وہاں پہ کوئی ایشو تھا، ان کے دوست بیچارے پریشان تھے، میں نے کہا یار میں کل خود آ کے اس موقع کو وزٹ کروں گا۔ میں صبح 6:30 بجے نکلا ہوں گھر سے، اور بڑی سردی تھی، یقین مانیں کہ میں جب وہاں اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوں تو گاڑی میں ہی مجھے ٹھنڈ لگ رہی تھی، میں نے تھوڑا سا آگے گیا، آدھے کلومیٹر کے اوپر نا موٹر سائیکل کے اوپر باپ چلا رہا ہے، اس کو بیچ میں بٹھایا ہوا ہے، اس کے اوپر کمبل ڈالی ہوئی ہے، چھوٹا بھائی پیچھے بیٹھا ہوا ہے، اسے لے کے جا رہے ہیں۔ میں نے روکا، میں نے کہا یار اس کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹائم لیا ہوا ہے، ہم یہاں سے اس ٹائم نکلیں گے، 5:30 بجے ہم اٹھے ہیں، 5:30 بجے ہم نے تیاری کی ہے، ہم نے ناشتہ کیا، اب ہم یہاں سے 6 بجے نکلیں گے تو وہاں 8 بجے ہمارا نمبر آئے گا خانپور 8 سے۔ مجھے بڑی تکلیف ہوئی، آپ یہ بات کوئی بتانے والی نہیں تھی، یہ کارڈک اپنا کڈنی سینٹر کے حوالے سے جو گفتگو ہوئی تو یہ میں نے کہانی سنا دی، مجھے بہت تکلیف ہوئی، آپ یقین مانیں میں نے وہ کام چھوڑ دیا، میں نے اس بچے کو گاڑی میں بٹھایا، اس کے بھائی کو بٹھایا، میں نے اس کے والد کو کہا آپ واپس چلے جائیں، میں گیا، میں نے کہا میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں خانپور، تو پھر انہوں نے فورس کیا، میں وہاں پہ ادھر چوک حق نواز ہے یہاں تک گیا، وہاں پہ میرا ڈرائیور کا گھر ہے، میں نے اسے بلایا، میں نے اسے بلا کے میں نے کہا آپ اسے لے جاؤ خانپور، اس کا نا ڈیلیسس کرا کے لے آؤ، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بچی ہیں، وہ ہمارے بھی بچے ہیں، اب وہ بچہ فوت ہو گیا، اس کی اللہ تعالیٰ نے 6 مہینے زندگی رکھی تھی، سال رکھی تھی، یا جتنا بھی رکھی تھی، اس دن سے لے کے اس کے فوت ہونے تک میں نے اپنے ڈرائیور کو کہا ہے گاڑی، میں نے پیٹرول پمپ پہ اپنے پمپ پہ میں نے چچا کہ انہیں ریکویسٹ کی ہے، میں ہوں گا تو نقد پیسے دوں گا، نہیں تو اپنے کھاتے میں
2 दिन मेरी गाड़ी सुबह इसे लेके जाएगी اور اسے لے کے آئے گی. میں نے اپنی ذاتی استعمال والی گاڑی منگل اور جمعرات کے لیے اس سے میں نے دے دی تھی. وہ اسے لے کے جاتے تھے اور لے کے آتے تھے کیونکہ اس کی تکلیف نہیں دیکھی گئی. اس بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر شفقت اتنا تکلیف میں تھا، اگر وہ خان بیلا میں ہوتا، میں سمجھتا ہوں ایسے کئی شفقت ہوں گے جن کے اوپر یہ ساری پریشانیاں مسائل ختم ہو جائیں گے. یہ تو میرے گھر کے سامنے والا ہے نا. مجھے نہیں پتا خان بیلا میں کتنے لوگ ہیں، شیدانی میں کتنے لوگ ہیں، عظیم پور میں کتنے لوگ ہیں، احمد علی لاڑ میں کتنے لوگ ہیں، گولانی میں کتنے لوگ ہیں، کچا بھپلا میں کتنے لوگ ہیں، چوہان میں کتنے لوگ ہیں، دپلی میں کتنے لوگ ہیں، مرد دولت شاہ میں کتنے لوگ ہیں، فخر آباد میں کتنے لوگ ہیں، شیدانی میں، الحج لاڑ میں، کوٹلہ مبارک میں، ان سارے قصبوں میں کتنے لوگ ہیں، ایسے چاندنی میں، ایسے فیروزہ میں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہاں اگر بن جائے گا تو یہ جتنے بھی غریب غربا لوگ ہوں گے جن کے بیٹوں کو گردوں کا مسئلہ ہوگا ان کے لیے مسائل ختم ہو جائیں گے اور اللہ پاک ہمیں ثواب دے گا. مبین احمد صاحب کو ثواب ملے گا، عمران خان صاحب کو ملے گا، عثمان خان بوزدار صاحب کو ملے گا، اور تمام گورنمنٹ انتظامیہ کو ملے گا. اور کالج کے حوالے سے میں پھر ایک بار پھر بھول گیا. پھر میں نے کالج کے لیے فنڈ دیا ذاتی فنڈ سے. کچھ دن بعد سوشل میڈیا پہ پوسٹیں آنا شروع ہو گئیں کہ یہ فنڈ نذیر خان صاحب کا فنڈ تھا، یہ جام معین صاحب کی محنت تھی، یہ کالج پکا لاڑا سے نلا چلا گیا. مجھے نا وہ پوسٹیں پڑھ کے بڑا دکھ ہوا کہ ہمارے حلقے میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے معاشرے میں یہ کیوں نہیں ہے کہ جو بندہ محنت کر کے کچھ لیا ہے بجائے اس سے اپریشیٹ کرنے کے، بجائے اس کا ممنون ہونے کے، الٹا اس کے اگینسٹ اس کے اوپر کیچڑ اچھالی شروع ہو جائے کہ اس نے بڑا ظلم کر دیا ہے، کہ پکا لاڑا کا حق مار کے نلہ مسانی میں لے گیا اس کالج. پکا لاڑا کی عوام نہیں ہے، پکا لاڑا کی بچیاں نہیں ہیں، یہ ظالم آدمی ہیں. تب بھی میں نے پکا لاڑا کو پرائرٹی اس لیے دی تھی کہ میں نے سب سے پورے حلقے میں کم ووٹ پکا لاڑا میں پڑے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ پکا لاڑا کے جتنے بھی سابقہ نمائندے تھے انہیں یہ احساس کبھی نہیں ہوا تھا کہ پکا لاڑا شہر میں بھی کوئی رہتا ہے، پکا لاڑا قصبے میں بھی کوئی رہتا ہے. انہوں نے کوئی کام نہیں کیے تھے. میرا رائٹ بنتا تھا، میں نے 23 کروڑ روپے لگا دیا پکا لاڑا شہر کے لیے، پکا لاڑا قصبے کے لیے. اس تعصب میں نہیں گیا کہ یہاں مجھے اگینسٹ ووٹ ملتا ہے میں نے فنڈ نہیں لگانے. میں پکا لاڑا میں ایک تو سب سے بڑی وجہ آج آپ سے شیئر کر دوں کہ نواں کوٹ کے اندر گرلز کالج بن رہا ہے. اپنا گرلز کالج نواں کوٹ کے اندر بن رہا ہے. اسی لیے پکا لاڑا میں فیزیبل نہیں تھا کیونکہ ایک شہر کے بعد اگلے شہر کے اندر کالج بننا فیزیبل نہیں ہے، ان کا فاصلہ بہت کم ہو گیا تھا. دوسری بات یہ تھی کہ پکا لاڑا کے اندر کالج بنانے سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا. انہوں نے ہمارے اوپر الزام لگایا تھا کہ یہ اپنا ان کی فیملی کے کسی بندے کے پاس گورنمنٹ کی زمین ہے، یہ اس کو ہڑپ کرنا چاہتے ہیں. تو میں انہیں بتاتا جاؤں کہ وہ میرے قریبی عزیز ہیں، ان کے پاس گورنمنٹ کی زمین نہیں ہے. گورنمنٹ اور ان کا زمین کا کیس چل رہا ہے، سپریم کورٹ تک چل رہا ہے. تو ایسے انہوں نے پورا تماشا کھڑا کیا. ہائی کورٹ میں چلے گئے، وہاں پہ انہوں نے پٹیشن دائر کی، کمشنر کے پاس گئے، سی ایم پورٹل پہ اپلیکیشنیں دیں، پرائم منسٹر پورٹل پہ اپلیکیشنیں دیں. یہاں کے مقامی لوگوں کو کہا کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. تو میں انہیں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، ایک تو فیزیبل نہیں تھا، دوسرا نلہ مسانی سے پکا لاڑا 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. پکا لاڑا سے نلہ مسانی 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. طلبانی سے نلہ مسانی 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. امین آباد سے نلہ مسانی 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. کوٹلہ دولت سے نلہ مسانی 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. کوٹلہ نیازی سے نلہ مسانی 1.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. ایسے ہرون آباد جگیر چھڑیلی سے بھی 1.5 کلومیٹر. المختصر یہ کہ وہ کالج سینٹر کے اندر بن رہا ہے. وہ ہم کسی شہر یا کسی محلے یا کسی ذاتی خواہش کے لیے نہیں بنا رہے. وہ اچھا سردار صاحب، یہ تو ہم نے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. اچھا میں آخری بات، اچھا کیونکہ یہ ضروری بات ہے، پچھلے کچھ دن سے یہ تماشا چل رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں. جی لازمی ایڈ کیجیے. سینٹر میں تھا اس لیے میں نے نلہ مسانی کا نام دیا تاکہ پورے وسیب کو فائدہ ہو.
اب انہوں نے ہمارے علاقے کے شریف لوگوں کو جن کے تھوڑا بہت رقبہ بیچ میں آتا ہے جی گورنمنٹ والے ان کو پیسے دے رہے ہیں، اب ان کو پھر دوبارہ اٹھا کے انہوں نے ہائی کورٹوں میں ریٹن شیٹنگ کر کے، میں سمجھتا ہوں جب ادارہ بن جائے گا جی ہمارے بچوں کی دنیا سنور جائے گی، بالکل زندگی سنور جائے گی، ہماری نسلیں سنور جائیں گی۔ اور ایک بات یہ حقیقت ہے کہ مستقبل میں ایم پی اے بنوں نہ بنوں، مجھے اس سے کوئی خواہش نہیں ہے۔ میں کل کس جماعت میں کہیں بھی، یہ بھی میرا کوئی نہیں ہے، میں جس جماعت میں کھڑا ہوں اس جماعت کا ہوں، لوگوں کی طرح پارٹیاں نہیں چینج کرتا۔ صحیح۔ میں اپنے مبین احمد صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں اور ان کے ساتھ منسلک ہوں۔ جی میری ایک خواہش ضرور ہے جی کہ جو بھی نمائندہ ہے حلقے میں کام ہونے چاہیے۔ ہمارا کوئی نہیں پتہ کل میں نے ایم پی بننا ہے یا نہیں بننا، بہرحال میرا دل مطمئن ہے، میرا ضمیر مطمئن ہے، میرا دماغ مطمئن ہے، میں اپنے آپ سے خود مطمئن ہوں کہ مجھے جو ٹائم ملا ہے میں نے پورا کا پورا ٹائم اپنی پبلک کے لیے صرف کیا ہے، اپنے علاقے کی ترقی کے لیے صرف کیا ہے، اپنے حلقے کی خوشحالی کے لیے صرف کیا ہے، اپنے حلقے کے پسماندگی کو دور کرنے کے لیے صرف کیا ہے۔ میں نے اپنے حلقے کے اندر اپنے حلقے کو ماڈل حلقہ بنانے کے لیے محنت کی ہے، اور اس میں اپنے قائد مبین سنگھ کا بھی ممنون ہوں، مخدوم ہاشم جمع بخش صاحب کا بھی ممنون ہوں، خسرو بختیار صاحب کا بھی ممنون ہوں، سردار عثمان خان بوزدار صاحب میرے بھائی ہیں ان کا بھی ممنون ہوں، لا منسٹر صاحب راجہ وشارت صاحب میرے محترم ہیں، ایسے پرائم منسٹر صاحب کا بھی، اس ساری ٹیم کا ممنون ہوں جس نے جی میرے حلقے کی ترقی کے اندر میرا ساتھ دیا ہے۔ ٹھیک ہے سردار صاحب، عوامی لیڈر سے آپ بہت مشہور ہیں، آپ عوام کو کتنا وقت دیتے ہیں؟ میں جب سے ایم پی اے بنا ہوں جی کوئی جمعے کا دن یعنی کہ جمعے کا کوئی دن کہ نہیں جرا میں لاہور جمعے دی رات گزاری ہوں۔ ٹھیک۔ جب سے بھی ایم پی اے بنا ہوں، مجھے 3.5 سال ہو گئے ہیں، مجھے یاد نہیں ہے کہ سیچرڈے کی صبح میں لاہور بیٹھا ہوں، کبھی یاد نہیں ہے۔ ٹھیک۔ میں یہاں سے اتوار شام کو جاتا ہوں، سوار منگل بدھ جمعرات میں وہاں اپنے حلقے کے لیے دفتروں میں کام کاج، اپنے آفیشیل، کیونکہ میں پارلیمانی سیکرٹری مائنز بھی ہوں، معدنیات بھی ہوں، میرے اپنے دفتر کے بھی معاملات ہوتے ہیں۔ جی اچھا، میں اجلاس اٹینڈ کرتا ہوں، باقی مسائل ہوتے ہیں، میں وہاں 4 دن لگاتا ہوں۔ جمعرات شام کو میں ہر صورت میں لاہور چھوڑ دیتا ہوں، جمعہ ہفتہ اتوار میں حلقے میں ہوتا ہوں، اور حلقے سے مراد یہ ہے کہ صبح 8 بجے 8:30 بجے میں یہاں ڈیرے پہ آ جاتا ہوں، یہاں 12 بجے تک جمعہ اور ہفتہ بیٹھتا ہوں، اپنا 12-1 بجے تک۔ اس کے بعد پھر حلقے میں خوشی غمی پہ، کہیں شادی پہ، کہیں لوگوں کے مسائل یا کہیں موقع کام چل رہا ہو وزٹ کر لیا۔ ایسے اتوار والے دن بھی شادیاں ہوتی ہیں، فاتحہ پڑھنے ہوتی ہیں۔ اب تو ٹرینڈ آ گیا ہے کہ سیاست ہے ہی خوشی غمی پہ، لوگ کہتے ہیں، میں نہیں کہتا اس چیز کو، اچھا میں کہتا ہوں دکھ درد میں بھی جانا چاہیے، خوشی غمی میں بھی جانا چاہیے، مگر حلقے کی خدمت بھی ہونی چاہیے ترقیاتی حوالے سے۔ تو میں پورے ویک میں سے 3 دن حلقے میں رہتا ہوں، 3 دن اپنے لاہور رہتا ہوں، اور عوامی لیڈر کا آپ کہہ رہے ہیں، میں کوئی لیڈر نہیں ہوں، میں ورکر ہوں۔ عوامی کا کہہ رہے ہیں یہ اللہ پاک کی رحمت ہے کہ یہ عوام مجھے محبت کرتی ہے۔ میں کیونکہ مڈل کلاس فیملی سے ہوں، اس عوام کا درد میں سمجھ سکتا ہوں۔ آپ ہی عوام میں سے ہیں۔ ہاں، میں سمجھ سکتا ہوں کہ احمد محمود صاحب آپ کے دل کے کیا راز ہیں، آپ کیونکہ ہمارا لیول برابر ہے، کوئی اور آ جائے اس کے درد میں سمجھ سکتا ہوں۔ میں پورا ٹائم ڈیرے پہ دیتا ہوں، اس لیے بیٹھا رہتا ہوں ڈیرے پہ کہ ہر بڑے بندہ میرے فون پہ رسائی ممکن ہے، چیئرمین کی فون پہ رسائی ممکن ہے، چیئرمین صاحب، وائس چیئرمین صاحب، نمبردار صاحب، معزز علاقے کے لوگوں کی کسی ٹائم بھی کال کریں، میں ان کے لیے حاضر ہوں، خدمت گزار ہوں۔ مگر جو عام آدمی ہے اس کی اگر ٹیلی فون پہ رسائی نہیں ہے تو وہ یہ نہ سوچے نا کہ اس کا ایم پی اے 6 مہینے بعد گھر آئے گا۔ اسے یہ ضرور پتہ ہے کہ عامر نواز جمعے والے دن گھر بیٹھا ہوگا، ہفتے والے دن گھر بیٹھا ہوگا، اتوار والے دن بھی گھر بیٹھا ہوگا۔ ابھی آپ آئے ہیں
حالانکہ پچھلے 10 دن سے میری ذاتی مصروفیات ہے، میں دیرے پہ نہیں بیٹھتا ہوں، حلقے کے اندر بہت کم ٹائم لیتا ہوں، مگر میں آپ آئے ہیں، میں دیرے پہ آیا ہوں، لوگ بیٹھے تھے، انہیں پتہ ہے کہ انہیں لاہور نہیں ڈھونڈنا پڑے گا، اسلام آباد نہیں ڈھونڈنا پڑے گا، ان کو کسی کی سیکٹری اور کسی لوگوں کی سفارش نہیں کرنی پڑے گی۔ میرا موبائل میرے پاس ہوتا ہے، میری گاڑی کا میں خود ڈرائیو کرتا ہوں، زبردست، ماشاءاللہ۔ اس لیے کرتا ہوں کہ یہ نہیں ہے کہ مجھے شوق ہے ڈرائیونگ کرنے کا۔ میں نے کچھ شروع کے اندر ڈرائیور نے کرپشن کی، میں نے پکڑ لی، اس کے بعد اب میں ڈرتا ہوں کہ کوئی بندہ کسی کو قریب دیکھ کے میرے نام کی کوئی کرپشن نہ شروع کر دے، کیونکہ اللہ پاک نے مجھے جتنا بھی زندگی دی ہے، میں کہتا ہوں اللہ پاک کا کرم ہے کہ میں ایمانداری سے گزاروں۔ میں ہر کوئی مومن نہیں ہوتا، مگر کوشش کرنی چاہیے نیک نیتی سے، عبادت سمجھ کے ہم تو کام کر رہے ہیں، سیاست کر رہے ہیں، میرا اللہ جانتا ہے۔ آنے والے الیکشن میں آپ الیکشن لڑیں گے، کیا پلان ہے آپ کا؟ جی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، کیونکہ جتنی بیماری ہیں ملک کے اندر، کرونا، ڈینگی، باقی جتنے مسائل ہیں، کیا پتہ اس انٹرویو کے بعد آگے اعلان ہو کہ عامر نواز مر گیا ہے، تو موت تو برحق ہے۔ اگر اللہ پاک نے زندگی دی، اللہ پاک نے موقع دیا، تو انشاءاللہ الیکشن بھی لڑیں گے۔ الیکشن میں نہیں لڑوں گا، میرا دل جانتا ہے اور مجھے اللہ کی ذات پہ یقین ہے، الیکشن میری پبلک لڑے گی اور ضرور لڑیں گے۔ زبردست۔ سردار صاحب، لیاقت پور میں اسلامیہ یونیورسٹی کا کیمپس بنوانا میرا خیال ہے کہ بہت اہم ضرورت تھی، اور آپ کی سٹرگل، مبین عالم صاحب کی سٹرگل کہ لیاقت پور کا جو کیمپس بننے جا رہا ہے، اس حوالے سے کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ جی، لیاقت پور کیمپس کے حوالے سے میں اپنے قائد مخدوم مبین احمد صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت بڑا پروجیکٹ، بہت بڑا منصوبہ، میں سمجھتا ہوں اس کے لیے ایفرٹس کی، کوشش کی، ان کی NOC، میں لیاقت پور کا کیمپس کا کریڈٹ مخدوم صاحب کو جاتا ہے، ہماری اس میں چھوٹی موٹی ایفرٹس ہیں، ان کے ساتھ ہوتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، مگر کیونکہ ہمارے معاملات کو بھی گول لیڈ کر رہے ہیں، اور انہوں نے جتنا سنجیدگی سے اس کی کٹرائی کی، اور کیمپس بننے جا رہا ہے انشاءاللہ بہت جلد۔ ہم نے نا کوئی پرائیویٹ بلڈنگ دیکھ رکھی ہے جس کو کرائے پہ لے کے ابھی فوری طور پہ کلاسز لگا دیں گے، کیونکہ کیمپس ابھی ایک دن کی بات نہیں ہے، ایک مہینے کی بات نہیں ہے، 3 مہینوں کی بات نہیں ہے، سال کی بات نہیں ہے، یہ سال 1.5 سال لگے گا، کیمپس بنے گا، ایک بہت بڑی بلڈنگ اور بہت بڑا رقبہ چاہیے، بالکل اس کے لیے اتنی ہی فنڈنگ 8 ارب روپے چاہیے، بالکل۔ اچھا، ابھی جو ہے نا وقتی طور پہ مخدوم صاحب نے، تمام کیبنٹ میٹنگ نے، تمام پارلیمنٹیرینز نے بیٹھ کے، یونیورسٹی کے لوگوں نے یہ فارمولہ طے کیا ہے کہ ابھی فوری طور پہ بلڈنگ لی جائے۔ ابھی ہم نے ایک کرائے پہ بلڈنگ سلیکٹ کر لی ہے، لیاقت پور سٹی کے اندر ایک ہاسپٹل تھی، اس کو سلیکٹ کیا ہے، اس کو بہت جلد، ابھی اس کو میرے خیال میں وائٹ واش وغیرہ باقی سارے معاملات ہو رہے ہیں، بہت جلد اس کو ہم یونیورسٹی کیمپس میں تبدیل کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں جب کیمپس بن گیا تو ہمارے دل کی تمام خواہشات ختم ہو جائیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری بچیاں، میں خود یونیورسٹی میں پڑھ کے آیا ہوں، اسلامیہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں اس ہاسٹل میں رہا ہوں جہاں ہمارے بچے رہتے ہیں، میں اس اپنا کرائے کے چوباروں پہ رہا ہوں جہاں میرے حلقے کے بچے رہتے ہیں، میں نے اس کرائے کے مکان میں ان اسٹوڈنٹ کے ساتھ وہ کھانا بیٹھ کے بنایا ہے جو باقی اسٹوڈنٹ بیٹھ کے بناتے ہیں اور کھاتے ہیں، کیونکہ میں ہمیشہ میں آپ لوگوں میں سے ہوں، اور مجھے دکھ درد تکلیف زیادہ بہتر ہے جب کیمپس ادھر آ جائے گا، ہمارے بچے اپنے گھروں سے صبح جائیں گے، شام کو واپس آ جائیں گے، ہماری بچیاں جائیں گی، واپس آ جائیں گی، ہمیں پتہ ہے جب ہم گھر سے جاتے تھے، اب اگلے والد کو پتہ نہیں ہوتا کہ بچے کو پتہ نہیں ہے کہ والد کی جیب میں کتنے پیسے ہیں، کس نے کتنا اخراجات ہیں، ہاسٹل کے کرائے، رہائش کا، کھانے کا، اور وہاں کی پریشانیاں، وہاں کے مسائل، گھر والوں سے علیحدگی، دوری۔ تو میں سمجھتا ہوں، اور یہ آپ تسلی رکھیں کہ اس دور میں ہوگا، بلڈنگ بھی بن جائے گی، اپروول ہو گئی ہے یونیورسٹی کیمپس کی، اور بہت جلد انشاءاللہ مخدوم صاحب اس کا افتتاح بھی کریں گے، اور کلاسز باقاعدہ لڑیں گے، کلاسز لگیں گی، جی بالکل۔ اور اس میں وائس چانسلر اسلامیہ یونیورسٹی کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان کی بھی بہت زیادہ ایفرٹس اور ان کے شوق کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ٹھیک، سردار صاحب، سردار عثمان خان بزدار وزیر اعلیٰ پنجاب، جنوبی پنجاب کے لیے کیا کردار ادا کر رہے ہیں، اس حوالے سے بتائیے گا۔
جی مہربانی. عثمان خان بوزدار صاحب، میں سمجھتا ہوں اللہ پاک کی مہربانی ہے کہ اللہ پاک کے کرم سے اللہ پاک نے ہمیں بنایا، اور اس کے اوپر ہمارے جو پنجاب کا سربراہ ہے، جو وزیر اعلیٰ ہے، جی وہ بھی ہماری خوش قسمتی سے ہمارے جنوبی پنجاب کا ہمارا بھائی اور بوزدار صاحب ہے. جتنے بھی میں نے یہ منصوبے بتائے ہیں، جی یہ میں سمجھتا ہوں کریڈٹ عثمان خان بوزدار کو جاتا ہے. ٹھیک. اگر ان کی جگہ پہ کوئی اور سی ایم ہوتا تو شاید میں اس کا چوتھا حصہ بھی فنڈ نہ لے آتا. بالکل. اور ویسے بھی عثمان خان صاحب نے بہت کام کیے ہیں جنوبی پنجاب کے لیے. جی سیکٹریٹ بنا دیے انہوں نے یہاں جنوبی پنجاب کے لیے، تمام سیکٹریز کو یہاں بھیج دیے، جی ایڈیشنل چیف سیکٹری کو بھیج دیے، ایڈیشنل آئی جی کو بھیج دیے. پورا کا پورا یہاں دیکھیں نا، اب لاہور جاتے تھے، اب ملتان اور بہاولپور میں ہمارے مسائل حل ہو رہے ہیں. بالکل. اس کے علاوہ فنڈنگ کے حوالے سے بہت زیادہ، ہیلتھ کارڈ کو دیکھ لیں آپ. اس کے علاوہ فنڈنگ کے علاوہ ہر حلقے میں، ہر گاؤں میں، ہر بستی میں عثمان خان صاحب نے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بہت زیادہ کام کرے ہیں، اور لگتا ہے اس گورنمنٹ کا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پچھلی گورنمنٹ میں ایم پی اے کو 6 مہینے کے لیے ٹائم لینا پڑتا تھا کہ شہباز صاحب ہیں، شہباز شریف صاحب کو ملنے کے لیے ان کے سیکٹری 3 مہینے نہیں ملتے تھے. اچھا. تو آپ یقین مانیں، میں بندہ ناچیز یہاں کوٹلہ نیازی سے اٹھتا ہوں، شام کو جب میں پہنچتا ہوں سیدھا عثمان خان صاحب کے پاس جاتا ہوں، اور جس میٹنگ میں بھی بیٹھے ہوں، جو بھی پارلیمنٹیرین نظر آئے فوری طور پہ مل کے ان کا کام کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اللہ پاک کی رحمت ہے کہ عثمان خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ اقتدار دی ہے. ہم تو کہتے ہیں ہمیشہ عثمان خان صاحب کو یہ اقتدار ملے، اور یہ کیونکہ ہمارے لیے باعث فخر ہے. بالکل. آپ کی اور جنوبی پنجاب کے لیے بہت کام کرے ہیں، کیونکہ مجھے تو اپنے حلقے کی حد تک ہے، باقی کام تو آپ کے سامنے ہم بھی دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں. بالکل. سردار صاحب، آپ کے آئیڈیل لیڈر کون ہے سیاست کے حوالے سے؟ بڑا مشکل سوال کرتی ہے یہ نا بہت مشکل سوال ہے. تو سیاست کے حوالے سے جس کو آپ آئیڈیل سمجھتے ہوں، سیاست سے بڑا امپریس ہوتے ہوں کہ یہ سیاستدان ہے. ویسے تو لیڈر میرے مخدوم مبین احمد صاحب بھی ہیں. ٹھیک. ڈسٹرکٹ کے لیڈر مخدوم خسرو بختیار ہاشم صاحب بھی ہیں. ٹھیک. لیڈر ہمیں دل انہیں تسلیم کرتا ہے جو حلقے کے لیے کچھ کر رہے ہوں. بالکل. ایسے ہمارے پنجاب کے لیڈر سردار عثمان خان صاحب بوزدار صاحب بھی ہیں. ایسے عمران خان صاحب بھی ہیں. ذاتی طور پہ میں جہاں سے مجھے کچھ سیکھنے کو ملا ہے اور کچھ کرنے کو ملا ہے، اور وہ لیڈرشپ میرے والد صاحب تھے. میں اپنے والد صاحب کو دیکھ کے یہ ساری چیزیں دیکھتا تھا. اللہ پاک نے ان میں بہت ساری خوبیاں رکھی تھی. تو میں سمجھتا ہوں میرے والد محترم میرے لیڈر تھے. اسلامی جمہوریہ پاکستان وزیر اعظم عمران خان صاحب کی لیڈرشپ میں پاکستان تحریک انصاف پبلک کو گڈ گورننس دینے میں کس طرح کامیاب ہوئی ہے، اس حوالے سے بتائیے گا. دیکھیں، عمران خان صاحب کے آنے سے تبدیلی تو بالکل آئی ہے. اب ہمیں نا صرف مہنگائی کے حوالے سے ہماری گورنمنٹ کے پیچھے غلط میسج جا رہا ہے. یہ انٹرنیشنل مہنگائی ہے. یہ کوئی عمران خان صاحب نے نہیں کی، یہ عامر نواز نے نہیں کی، یہ اوور آل مہنگائی چل رہی ہے. باقی یہاں تک گڈ گورننس کے حوالے سے ہے کہ ایماندار آدمی ہے، کرپشن نہیں ہونے دیتے، کوئی غلط کام ان کی گورنمنٹ میں نہیں ہو رہا. پہلے کی گورنمنٹ میں دیکھ لیں ڈیلی بیسس پہ کوئی نہ کوئی، میں سمجھتا ہوں میڈیا پہ ایک ٹرائل چل رہا ہوتا تھا. مگر اب عمران خان صاحب کے آپ کام دیکھ لیں، ہیلتھ کا کارڈ دیکھ لیں، میں سمجھتا ہوں یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. اب کچھ دن بعد آپ کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر آپ کو ہیلتھ کارڈ کی سہولیت ملیں گی. 10, 11, 12 لاکھ روپیہ سالانہ ایک بندے کے ہیلتھ کارڈ کے ہیں کہ جو بیمار ہو جائے فیملی میں سے، آپ کے پاس 4 کارڈ ہیں تو اس کا مطلب 50 لاکھ روپیہ آپ کو صحت کے لیے فراہم ہو رہا ہے. اس کے علاوہ باقی انٹرنیشنل لیول پہ دیکھ لیں، عمران خان صاحب کی ایفرٹس کو دیکھ لیں. ایک اکیلا بندہ ہے جو پورے پاکستان کے لیے پوری دنیا کے اندر میں سمجھتا ہوں لڑ رہا ہے. اور لوگ جو بھی ہو،
ہم تو آج بھی اپنے خان کے پیچھے کھڑے ہیں، کل بھی کھڑے ہیں اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے، ٹھیک کیونکہ ان کے آنے سے ہمیں یہ تسلی ہے کہ ہمارا پاکستان محفوظ ہے، ٹھیک ہمارا پاکستان کوئی ایسے ہاتھوں میں نہیں ہے جہاں پہ ہمارا سودا ہو جائے۔ ٹھیک عمران خان صاحب کو ملک کے لیے اور ہمارے پاکستان کے لیے جتنی ایفرٹس کر رہے ہیں، اللہ پاک انہیں خراج اللہ پاک انہیں مزید ہمت قوت دے۔ میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ عامر صاحب، لیاقت پور کو ضلع بنوانے کے لیے کچھ سوچا ہے آپ نے؟ جی، لیاقت پور کو ڈسٹرکٹ بنوانے کے لیے سب سے پہلے اسمبلی کے اندر میں نے تحریک پیش کی تھی ماشاءاللہ۔ اپنا، اس کے علاوہ میں نے سی ایم صاحب سے بھی ریکویسٹ کی تھی پچھلا کچھ عرصہ پہلے، جی یہ ایک چل رہا تھا کہ تحصیل سے ضلع بن رہے ہیں، ہم، تو میں نے وزیر اعلیٰ صاحب سے ریکویسٹ کی تھی، مبین سنگھ نے بھی کی تھی، اور ہماری پوری کوشش ہے اگر کوئی بھی ضلع بنا، کوئی بھی ایک ضلع پنجاب کے اندر بنا تو انشاءاللہ میرا چھوٹے بھائی کا آپ سے پرومس ہے کہ ڈسٹرکٹ لیاقت پور ضرور بنے گا۔ زبردست۔ آپ کی اس کامیابی کے سفر میں دوستوں کا، اساتذہ کا، والدین کا کتنا ساتھ رہا؟ میں سمجھتا ہوں اس کامیابی میں سب سے پہلے تو اللہ پاک کا کرم، اللہ پاک کا دعا، اللہ پاک کی مہربانی سے، اس اللہ پاک کی محبت شفقت کہ اللہ پاک نے مجھے اتنی بڑی سیٹ پہ بٹھا دیا، جی ماشاءاللہ۔ اور میں ان کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کا اللہ پاک کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ بالکل۔ اس کے بعد سب سے زیادہ میں اپنی والدہ صاحبہ کی دعاؤں کو سمجھتا ہوں، ماشاءاللہ۔ والدین کی، والد محترم کی میرے ساتھ دعائیں تھیں، خاندان کی دعائیں ہیں، دوستوں کی بہت زیادہ، گروپ کی، جی اور خاص طور پہ فیملی کی، اور میرے اپنے پرسنل دوست جو میرے کلاس فیلو تھے، غریب وہ فیملیوں سے تھے، اور وہ پہلے کہتے تھے کہ آپ ایم پی بن کے تبدیل ہو جائیں گے تو ہمارے لیے مسائل ہوں گے، اب وہ خوش ہوتے ہیں کہ میرے اندر کوئی مجھے نہیں اتنا بڑا تاج لگ گیا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دوں۔ جی اس کامیابی میں میری فیملی کا بھی بہت کردار ہے، ٹھیک۔ میرے دوستوں کا بھی بہت کردار ہے، میرے اساتذہ کرام کا بھی، میرے خاندان کا بھی، میرے علاقے کے تمام لوگوں کی دعاؤں کے صدقے، اللہ پاک کی مہربانی سے، مبین احمد صاحب کی سپورٹ کے اوپر اللہ پاک نے مجھے کامیاب کیا۔ میں سمجھتا ہوں پورے دوستوں نے دعائیں دی ہیں اور ہم ہمیشہ دعا گو ہیں۔ میں غریب آدمی ہوں، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک مجھے مزید ہمت قوت دے اور میں مزید علاقے کی ترقی کے لیے کوشش کرتا ہوں۔ سردار صاحب، آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، اپنے حلقے کی عوام کو، دوست احباب کو، سیاستدانوں کو کیا میسیج ہے آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بس تمام دوستوں کو ایک پیغام دوں گا کہ اللہ پاک نے جس کو جو ذمہ داری دی ہے اس کو وہ نیک نیتی سے پورا کرے، اور میں احمد محمود بھائی آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ میرے پاس تشریف لے ہیں، آپ اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکالا اور آپ نے میرا پیغام حلقے تک، علاقے تک اور باہر کے دوستوں تک پہنچایا، کیونکہ آپ کچھ لوگ مجھے جانتے تو ہوں گے مگر میرے جو جذبات ہیں ان کو نہیں سن سکتے ہوں گے، تو احمد محمود صاحب میں اپنے حلقے کے دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے میرے اوپر اعتماد کی ہے، اور میں آپ تمام دوستوں کو کہوں گا کہ جیسے آپ نے میرے اوپر اعتماد کی ہے آپ اس اعتماد کو برقرار رکھیں، اور دیکھیں انشاءاللہ تمام حلقے میں کام ہوں گے، ہر گاؤں میں کام ہوں گے۔ بلکہ ایک بات میں آپ کو بتانا ہے احمد محمود صاحب، بھول گیا ہوں کہ اللہ پاک کی مہربانی سے ورلڈ بینک کی طرف سے کوئی 13 تحصیلیں سلیکٹ ہوئی تھی پاکستان کے اندر، اور ان 13 تحصیلوں میں ایک تحصیل ہماری سلیکٹ ہوئی ہے لیاقت پور، اور اس تحصیل کے اندر ہر قصبہ، ہر گلی اور ہر محلے کے اندر سولنگ، ٹف ٹائل، سیوریج اور فلٹریشن پلانٹ لگے گا، تو یہ ہمارے حلقے کے لیے بہت اچھا پیغام ہے۔ اور میں تمام حلقے والوں سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف لے آئے، اپنے بچوں کو ایجوکیشن دیں، اپنے اندر تبدیلی لیں۔ آج انشاءاللہ جو تعلیم حاصل کر جائے گا وہ آگے چلا جائے گا۔ اب اس پرانی روایات سے ہٹ کے تعلیم کی طرف لے آئے، باقی نمائندے یا سیاست یہ اس نے ہمیشہ چلنا ہے، ہر بندے کے اپنے ذاتی مفادات ہیں۔ میری طرف سے یہ ہے کہ میں آپ کا نمائندہ ہوں، آپ کی مہربانی سے، آپ کے ووٹوں سے آپ مجھ پہ یہ ٹرسٹ کریں کہ یہ نوجوان اگر ہمارے کام نہیں کرے گا، ہمارا نقصان نہیں کرے گا، ہمارا سودا بھی نہیں کرے گا، اور میرے اوپر کوئی کرپشن بھی نہیں ہے،
اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے حلقے کا ہمیشہ خیال رکھوں گا، اور انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں بھی یہ حلقہ میرے ساتھ ہوگا، اور یہ جتنے بھی امیدوار ہیں آپ پریشان ہیں، مزید بہت پریشان ہوں گے. السلام. ٹھیک. اچھا سردار صاحب، آخر میں یہ ابھی آپ کے سامنے موجود ہیں، ہم نے اپنا جو ہے نا آواز بہاولپور نیوز چینل بہاولپور میں اسٹوڈیو بنایا ہے، تو میں چاہوں گا کہ کچھ الفاظ جو ہیں آواز بہاولپور کے لیے آپ کہہ دیں. نہیں، آواز بہاولپور کے حوالے سے میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور میں ہمیشہ آپ کی ایفرٹس کو بہت نا اپریشیٹ کر رہا ہوں کہ آپ بہت ایفرٹس کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں. میں آپ کا چینل دیکھتا رہتا ہوں، اور اللہ پاک آپ کو مزید ترقی دے، اللہ پاک آپ کو مزید ہمت قوت حوصلہ دے. اور میں آپ سے بھی ایک ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیشہ آواز بہاولپور نیوز کے حوالے سے جو پازیٹیو پیغام ہو وہ دینا ہے، اور صحافت میں بھی آپ پازیٹیو کردار ادا کریں گے تو ایک دن میرے بھائی کو اللہ پاک بہت اونچے مقام پہ لے جائے گا. تو جتنی آپ تیزی سے جا رہے ہیں اور جتنی ایفرٹس کر رہے ہیں، آپ کی منزل بہت قریب آ گئی ہے. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. سردار عامر نواز خان چاندی صاحب کے ساتھ موجود تھے. ہم نے بہت ساری ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کی، آپ نے حلقے میں بہت ساری ڈیولپمنٹ کرائی ہے، تو مزید بھی آپ ڈیولپمنٹ کرواتے رہیں گے تو ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.